بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم دیوان الحماسہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دیوان الحماسہ عربی ادب کے حوالے سے ایک معیاری کتاب ہے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، جس میں ہم کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ایک نظر عربی ادب پر بھی ڈالیں گے کہ عربی ادب کیسے، کہاں سے، اور اس کے محرکات کیا تھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صاحب کتاب کا نام حبیب ہے، کنیت ابو تمام ہے، اور ان کا خاندانی جو تعلق ہے وہ قبیلہ طی سے ہے۔ سلسلہ نسب اگر ہم بیان کریں تو کچھ یوں ہے: ابو تمام حبیب ابن اوس ابن الحارث ابن قیس ابن الاشج ابن یحییٰ ابن مر ابن سعد ابن کاہل۔ اور جہاں یہ مقام پیدائش ہے وہ دمشق اور طبریہ کے درمیان بلاد جیدور کے مضافات میں جاسم نامی بستی ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پیدائش میں اختلاف ہیں، 4 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، 172 ہجری میں، یا 188 ہجری میں، یا 190 میں، یا 192 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ ایک جولاہا تھے۔ خود یہ بچپن میں مصر آئے، اور وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام عمرو بن العاص، وہاں پر یہ پانی بھرنے کا کام کرتے تھے۔ پانی بھی بھرا کرتے تھے اور ساتھ میں اشعار بھی خوب یاد کرتے تھے، اور یہیں سے ان کو شہرت ملی کہ یہ اشعار میں کافی اچھے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے۔ ان کی زبان بھی بلیغ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ شعر سے بھی نوازا تھا، تو کیا بعید تھا کہ یہ مشہور نہ ہوتے۔ حتیٰ کہ علامہ ابو الفرج اصفہانی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابو تمام کی زندگی میں کسی شاعر کو 1 درہم بھی شاعری کے ذریعے نہ مل سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اشعار تمام وزراء اور جو خلفاء ہیں ان کو پسند آتے تھے، اور وہ انہی کو ہی انعامات دیا کرتے، انہوں کو مکافات اور انعامات اور جوائز اور نوال دیا کرتے تھے۔ باقی جو شعراء تھے وہ ان کے مستویٰ یا درجے کے تو تھے ہی نہیں، تو ان کو کیا ملتا؟ ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے زمانے کے سب سے مایہ ناز اور سب سے بلیغ و فصیح شاعر تھے اور بہت مشہور ہوئے۔ اور ایک مرتبہ یہ ایک جگہ گئے خراسان میں ایک عبداللہ ابن طاہر ایک خلیفہ یا وہاں ان کے بادشاہ تھے، وہاں گئے، وہاں انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا تو وہ ان کو بہت پسند آیا۔ تو انہوں نے یعنی عبداللہ ابن طاہر نے ان کو اپنے پاس رکھا اور اپنے کتب خانے لے گئے۔ کتب خانہ کیا تھا؟ وہ پورا ایک دیوان خانہ تھا۔ دیوان خانہ یعنی بہت سارے اس میں شعراء کی کتابیں تھیں، جو معاصرین بھی تھے اس میں، متقدمین بھی تھے اس میں، تو بہت زیادہ وہاں پر ذات تھا اشعار کا۔ تو جو حبیب ہیں یعنی ابو تمام ہیں، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو تو ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر ایسے جو ہے نا ایک ذخیرہ پڑا ہو دواوین کا اور اشعار کا۔ تو ان کا جو ذوق تھا وہ بھی اشعار کی طرف، اور ولولہ اور دلی لگاؤ شغف بھی اشعار سے تھا۔ تو ان کو تو ایک چیز مل گئی۔ اب کیا کیا؟ وہ وہاں پر بیٹھے مکتبے میں اور عرب شعراء کا کلام منتخب کیا۔ اسی شعری انتخاب کو لوگ حماسہ کہتے ہیں اور حماسہ کے نام سے جانتے ہیں، دیوان الحماسہ جو کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یاد رہے کہ جتنے بھی شعراء گزرے تھے یا ان کے زمانے میں تھے، انہوں نے وہاں پر ان کے جو اشعار تھے ان کا انتخاب کیا، خوبصورت سا مجموعہ بنا جو لوگوں کو بہت پسند آیا۔ تو البتہ دیکھیں اس کتاب میں باب الحماسہ کے علاوہ باب المراثی بھی ہے، باب الادب بھی ہے، باب النسیب بھی ہے، باب الحجا یا حجا بھی ہے، باب الاضیاف بھی ہے، باب الصفات ہے، باب کیا کہتے ہیں مذمۃ النساء ہے، پورے 10 ابواب ہیں۔ لیکن نام کس سے پڑا؟ حماسہ۔ کیونکہ حماسہ ان کا اتنا مشہور ہوا، اور اس کا انشاءاللہ ہم لغوی ترجمہ بھی آگے جا کر کریں گے کہ حماسہ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ تسمیۃ الکل بسم الجز ہے کہ ساری کتاب کا نام اس کے جز سے پڑا۔
کیونکہ ایک جز باب الحماسہ ہے جو داخل نصاب ہے، اسی سے ہی کتاب مشہور ہوئی دیوان الحماسہ کے نام سے، حالانکہ اس میں ابواب بہت زیادہ ہیں اور کثیر ہیں۔ تو یہ ایک زمانہ گزرا کہ یہ لوگوں نے پسند بھی کیا، اس کو مقبولیت بھی ملی، اور تمام جو بھی وہاں ملکوں کے لوگ تھے انہوں نے اس کو کافی شائع اور نشر کیا۔ دیکھیں نا کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ کب تھی، میں نے بتایا 192 تک، 192 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 228 ہجری میں، 228 ہجری۔ اب ابو تمام جو یہ شاعر تھے یہ نہیں رہے، لیکن ان کا مجموعہ، ان کا انتخاب اتنا پسند کیا گیا، اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ کیسا ان کا انتخاب ہوگا، کہ آج تک یہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے یہ مجموعہ ہے، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو بہت مقبولیت اس کو ملی تھی، تو ابھی تک ان کا انتخاب زندہ ہے اور ہمارے پاس ہے۔ یہ ہم نے مختصر سے کتاب کے بارے میں، کتاب کس طرح وجود میں آئی، کتاب میں کیا کچھ تھا، کیا سبب بنا، کیا ذریعہ بنا، اور اسی طرح صاحب کتاب کے بارے میں ہم نے کچھ مختصر پڑھا، کہاں ان کی پیدائش ہوئی، علاقہ کیا تھا، مقام ولادت، اور ان کی فوتگی کب ہوئی۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ایک نظر عربی ادب پر، تو اس کے بارے میں کچھ مختصر ہم بتا دیں۔ جہاں تک عربی ادب کی بات ہے تو یہ بھی بہت طویل اور مفصل موضوع ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ عربی ادب کہاں سے ہے، عرب سے ہی ہے، اور عرب کا جو کلچر تھا، جو ان کا اڑنا بچھونا تھا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو فضا تھی نا، عرب کی فضا، عربوں کی فضا، وہ شجاعت، سخاوت کے بیان، قوم قبیلہ فخر، اور گھوڑوں پر فخر، اونٹوں کی تعریف، شمشیر و سنان، تیر و ترکش، یا یہ دشمن وغیرہ کی شکست، اپنی بہادری، دلیری، جیت کے نعروں سے گونجتی تھی۔ یہ ان کی فضا تھی، عام فضا ان میں، یہی ان کا کلچر تھا، سارا کچھ یہی تھا اس زمانے میں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ محسوس کیا کرتے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی بھی ان کے اشعار پڑھے گا نا تو وہ محسوس کرے گا کہ غیرت و حمیت، جوش ولولہ اور حرب و ضرب کا ایک ہنگامہ ہے جس سے وہ گزر، گویا کہ وہ تصور میں دیکھ رہا ہے کہ عرب کیا کر رہے ہیں اس وقت، تلوار، نیام، یہ ساری چیزیں، تو اسی میں ان کا صبح و شام یعنی گزرتے چلے جاتے۔ تو اس پورے ایک مجموعے میں اگر آپ ادب میں جائیں، صحیح سے مطالعہ کریں، دیکھیں، تو چند ہی مواقع ایسے آئیں گے جہاں عرب شاعر جو ہے نا اپنی انا کی مات کا اعتراف کرے گا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، نہیں بھائی، وہ تو جہاں دیکھیں وہ اپنے آپ کو یعنی فخر محسوس کرتا ہے، ہر چیز میں فخر، انا، میں ہوں، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، میں شجاع ہوں، میں باصل ہوں، مقدام ہوں، دلیر ہوں، تو یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ اور اپنے جذبات کی شکستگی کا اظہار بھی بعض بہت کم مواقع آپ کو ملیں گے جہاں ہوگا۔ اس کے علاوہ عشق و محبت کی جو داستان ہے وہ آپ کو عرب تہذیب میں، یا عرب جو اس زمانے کے تھے، یعنی جس کو آپ شعراء الجاہلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر غزل کو، محبت اور عشق کو، عشق مجازی وغیرہ، اس میں اس کا کافی دورہ تھا، اور اس میں وہ لوگ یہی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم بتا دیں کہ عربی ادب جو شروع ہوا نا وہ اسی چیز کا نام ہے کہ عربی جو شعراء تھے وہ کہیں رہتے تھے، مطلب صحرا نشین تھے یہ لوگ، وہاں پر رہنے کے بعد کچھ زمانے بعد وہ وہاں سے رخت سفر ہو جاتے، کہیں اور کوچ کر لیتے، کیونکہ یہ خانہ بدوش والی زندگی گزارتے تھے۔ تو جب دوبارہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے، واپس وہیں پر آتے، تو ساری چیزیں تو وہاں پر ملیا میٹ ہو گئی ہوتی، سارا مطلب جو ان خیمے وغیرہ یا گھر وغیرہ تراشے تھے، بنائے تھے، وہ اسی طرح، تو وہاں بیٹھ کر دوبارہ سے اپنی وہ یادیں، عشق و محبت کی داستانیں، وہ خیالات، وہ تصورات لاتے، اور اس کے بارے میں پھر اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف محبت اور عشق ہے، اور دوسری طرف دلیری، شجاعت، بہادری۔ یہ عرب میں دو چیزیں بہت ہمیں وضاحت اور کے ساتھ ملتی ہیں کہ وہ شجاع اور دلیری کے پیکر تھے۔ اس بارے میں ان کے اشعار، مجموعات دوانین، ہر شاعر اس بارے میں شجاعت اور اپنا فخر، قوم، قبیلہ بتاتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو شعراء یہاں پر غزل، محبت، محبوبہ، عشق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔
تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو عربی ادب کا یہ دائرہ خیال ہے. جیسا کہ امرؤ القیس کا ایک شعر ہے، قفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، کہ اے دونوں رفیقو ذرا رکو تاکہ ہم کچھ دیر محبوبہ اور اس کے گھر کی یاد میں رو لیں، جو وادی دخول اور حومل کے درمیان ریگ زار کی بلندی پر واقع. دیکھو نا، اب جب وہاں سے گزر رہے ہیں دوسری مرتبہ تو وہاں ایک یادیں تھیں، ایک زمانے میں کسی سے محبت ہو گئی تھی، کوئی اس کی محبوبہ تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، یہاں ذرا ہم رو لیں، ذرا ہم یاد کر لیں اپنی محبوبہ اور اپنے عشقی داستان کو، پھر ہم یہاں سے نکل لیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں بہت عام تھا. اور جہاں تک عربی کا ذوق اور اس کی ضرورت کی بات ہے، میں مختصر عرض کر دوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شعر بہت پسند تھے، پوچھتے تھے اور سنتے تھے، اور اچھے اشعار پر اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرماتے تھے. آپ حضرات جانتے ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے. یہ فتح مکہ سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا. جب فتح مکہ ہوا تو ان کے بھائی بحیر نے ان کو پیغام لکھ بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے ایسے شعراء کو قتل کرنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی تائب ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دے. تو وہ پھر باغے باغے آئے اور انہوں نے جو ہے نا ایک قصیدہ پڑھا جس کا مطلب ہے بانت سعاد فقلبی اليوم مبتول متیم اثرها لم یفد مقبول. سعاد جدا ہوئی، سعاد جدا ہوئی سو میرا دل آج غمگین پزمردہ، اور ایسے قید و گھٹن میں ہے جس کا کوئی مداوع نہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور انعام اپنی چادر انہیں مرحمت فرمائی. دیکھیں کتنا ان کو یعنی گویا کہ ایک تشجیع اور ان کی تعزیز اور ان کو سراہا. اسی طرح جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 100 سے زائد بار بیٹھا ہوں. آپ کے صحابہ مسجد میں اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات بیان کرتے. آپ انہیں سن کر بسا اوقات تبسم فرماتے. تو یہ ادبی لغت یا عربی ادب اشعار کا جو ہے نا ذوق اور ضرورت ہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی 1000 اشعار ان کو حفظ یاد تھے، اور فرماتی تھیں کہ رو اولادکم الشعر تعذب السنتهم، اپنے بچوں کو اشعار سکھاؤ تاکہ ان کا کلام شیریں ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر خلفاء، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، خلفاء ہیں، سب نے اس ذوق کو اپنے پاس رکھا اور اس کو جو ہے نا اہمیت دی. تو ادب جو ہے اس کی تعریفات بھی ہیں اس کا، لیکن یہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے کہ بھائی ادب لغتاً کیا ہے، اصطلاحاً کیا ہے. اس کے بارے میں آپ الگ سے کتاب پڑھ سکتے ہیں، یا پھر دیوان الحماسہ کا جو مقدمہ ہے، مختلف کتابیں ہیں، شروحات 35 سے زیادہ شروحات اس پر لکھی گئی ہیں، 35 سے زیادہ. تو کسی بھی شرح کو آپ اٹھا لیں، وہاں مقدمہ پڑھ لیں گے تو وہاں ادب کی آپ کو لغتاً اصطلاحاً اصطلاحی تعریف اور لغوی تعریف مل جائے گی. انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 میں باب الحماسہ سے شروع کریں گے، جس میں سب سے پہلے جو شاعر ہیں وہ ہیں قریط ابن عنیف، قریط ابن عنیف. اور ہمارا جو طریقہ ہوگا سبق نمبر 2 میں وہ بھی عرض کر دیں گے کہ بھئی ہم کس طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. انشاءاللہ ہمارا طریقہ اور انداز اسلوب کیا ہوگا، تاکہ بات سامنے ہو، طریقہ کار اسلوب، تو انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.